السلام علیکم اسٹوڈنٹس کلاس 10th کا چیپٹر نمبر 2 جو ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے. لاسٹ لیکچر میں ہم نے لو لیول لینگویج کی 2 ٹائپس پڑھی تھی, مشین لینگویج اینڈ اسمبلی لینگویج. تو اس میں ابھی آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جو اسمبلی لینگویج ہم نے دیکھی تھی کہ وہ مشین لینگویج سے بہتر ہوتی ہے, اس میں سمبولک کوڈ وغیرہ ہوتے ہیں. تو وہ مطلب جیسے مشین لینگویج نا 0-1 اس طرح نہیں ہوتی, اس سے بہتر ہے یوز کے لیے. ٹھیک ہے, اس کے لیے اسمبلر ریکوائرڈ ہوتا ہے جو اس کو کنورٹ کر کے مشین لینگویج میں پھر یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم کچھ کریکٹرسٹکس ہیں اس کے اسمبلی لینگویج کے, وہ دیکھیں گے کہ اگر ہم اسمبلی لینگویج یوز کرتے ہیں تو اس کے کیا خصوصیات ہیں, کیا اس کے کریکٹرسٹکس ہیں. تو پہلا اس کا جو کریکٹرسٹکس ہے یہ یاد رکھنا ہے, یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے, شارٹ کویسچن اس میں آتا ہوتا ہے کہ رائٹ ایکسپلین کریکٹرسٹکس آف اسمبلی لینگویج یا رائٹ کریکٹرسٹکس آف اسمبلی لینگویج, یہ ایک کویسچن آتا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اسمبلی لینگویج الاؤ پروگرامر ٹو ہیو ایکسیس ٹو آل دا اسپیشل فیچر آف کمپیوٹر دے آر یوزنگ. یعنی کہ اس کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی سافٹ ویئر آپ نے بنایا ہے, ٹھیک ہے, جس بھی کمپیوٹر میں آپ یوز کر رہے ہیں, تو اسمبلی لینگویج کے اندر جو بنائے ہوئے سافٹ ویئر ہوتے ہیں, جو فنکشنز ہوتے ہیں, اس کا جو ایکسیس ہوتا ہے وہ پروگرامر جو ہے وہ کر سکتا ہے. اس میں جتنے بھی سافٹ ویئر کے اندر کچھ فیچرز ہوتے ہیں, یعنی کہ اس کا ایکسیس جو ہوتا ہے وہ پروگرامر کے پاس ہی ہوتا ہے. وہ جس بھی کمپیوٹر کے لیے بنایا گیا ہے, جو بھی اس میں یوز ہو رہا ہے, لیکن اس کے جو فیچر ہوتے ہیں ان ساروں کا ایکسیس جو ہوتی ہے وہ پروگرامر کے پاس ہی رہتا ہے. اس کو وہ چینج بھی کر سکتا ہے, موڈیفائی بھی کر سکتا ہے, اس کو اپڈیٹ بھی کر سکتا ہے, یعنی کہ ساری چیزیں وہ اس کے کنٹرول میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہائی لیول لینگویج کے اندر ایسا نہیں ہوتا. جب آپ ایک پروگرام بنا لیتے ہیں پھر اس کا جو ایکسیس ہوتی ہے وہ یوزر کے پاس ہوتا ہے. جو بھی آرگنائزیشن اس کو یوز کر رہی ہے اس کو سارا کچھ جو ہے آگے چینج کرنا وہ انہی کے پاس ہوتا ہے, یا وہ پھر اتھارٹیز دیتی ہیں آگے پروگرامر کو یا کسی بھی دوسرے بندے کو, وہ آ کے اس کو چینج کریں. ٹھیک ہے, لیکن اسمبلی لینگویج میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی پروگرام اس میں بنا ہوا ہے اس کو آپ اتھارٹیز ہوتی ہیں آپ چینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ جو ہے اس کا کریکٹرسٹک وہ ہے کہ اسمبلی لینگویج ایز کمپیئر ٹو ہائی لیول لینگویج اس کی اسٹوریج کم چاہیے ہوتی ہے, اور اس کا رننگ ٹائم جو ہوتا ہے وہ ایز کمپیئر ٹو ہائی لیول لینگویج کم ہوتا ہے. رننگ ٹائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی لینگویج کے اندر پروگرام لکھ کے سینڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, رن کرتے ہیں, تو اس میں رن کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا جو کمپائلر ہوتا ہے یا اسمبلر ہوتا ہے وہ آپ کے پورے کوڈ کو 1 by 1 چیک کرتا ہے. اگر کوئی اس میں ایررز وغیرہ ہے, سینٹیکس ایرر, وہ یہ والی ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد پھر اس کی جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے وہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں جو ٹائم ہوتا ہے وہ ہائی لیول لینگویج سے رن ٹائم ایرر جو ہوتا ہے ایز اس کا اسمبلی لینگویج کا وہ کم ہوتا ہے. تو یہ اس کا دوسرا کریکٹرسٹک. ایک تو اسٹوریج کیپیسٹی اس کی کم ہوتی ہے, یعنی کہ پروگرام کو اسٹور کرنے کے لیے کم سے کم اسٹوریج چاہیے ہوتی ہے, اور دوسرا اس کی رن ٹائم جو ہوتا ہے پروگرام کا وہ کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ہائی لیول لینگویج. اس کے بعد اب تیسرا اس کا یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارے پاس بہت ساری ایسی ایپلیکیشن ہیں جس میں اسمبلی لینگویج جو ہے وہ بیسٹ چوائس ہوتی ہے اس کو یوز کریں. کیونکہ جب کوئی بھی پروگرام بنایا جاتا ہے نا, کوئی بھی سافٹ ویئر بنانا ہوتا ہے, تو ہم نے جو چیپٹر 1 کے سٹارٹ میں پہلا پڑھا تھا کہ انالیسز کرنا, اس کے بعد اس کو ڈیفائن کرنے کے بعد انالیسز کرنا, پھر اس کی ریکوائرمنٹ لینا اور چیک کرنا کون کون سے میتھڈ سے یہ ہوتا ہے. تو وہاں پہ اسی طرح کوئی بھی سافٹ ویئر بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے دیکھا جاتا ہے کون سی پروگرامنگ لینگویج اس کے لیے بہتر ہے, کون سی لینگویج میں یہ اچھے طریقے سے وہ بنے گا. تو اس طرح کچھ بہت ساری ایسی اپلیکیشنز ہوتی ہیں جس میں ابھی بھی اگر آپ اسمبلی لینگویج یوز کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ہائی لیول لینگویج تو وہ اس میں بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 3 اس کے کریکٹرسٹکس تھے. پہلا یہ ہے کہ یوزر پروگرامر کے پاس اس کا ایکسیس ہوتا ہے کچھ فیچر کا, جتنے بھی اسپیشل فیچر ہوتے ہیں کسی بھی سافٹ ویئر کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ اس کی اسٹوریج کم ہوتی ہے, رننگ ٹائم جو ہے وہ بھی اس کا ایز کمپیئر ٹو ہائی لیول لینگویج کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ ابھی بھی بیسٹ چوائس ہوتی ہے بہت ساری اپلیکیشن میں اسمبلی لینگویج کو یوز کرنا. تو یہ اس کے تینوں کریکٹرسٹکس آپ نے یاد رکھنے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہائی لیول لینگویج. اب ہائی لیول لینگویج جو ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس انگلش اورینٹیڈ لینگویج ہوتی ہے, اور دے آر کامنلی یوز فار رائٹنگ کمپیوٹر پروگرام. یعنی کہ ابھی جتنی بھی لینگویجز یوز ہو رہی ہیں کمپیوٹر پروگرامنگ کے لیے وہ ہائی لیول لینگویج یوز ہوتی ہے. جیسے ابھی ہم جو اس 10th کلاس میں ایک سی لینگویج پڑھیں گے اور HTML, یہ دونوں ہائی لیول لینگویج ہے.
ٹھیک ہے. اس میں اور بھی جاوا، سی پلس پلس، بیسک، پاسکل، اس کے بعد سی شارپ، بہت ساری لینگویجز آتی ہیں. یہ ساری ہائی لیول لینگویج ہوتی ہیں. اور ہائی لیول لینگویج انگلش اورینٹیڈ لینگویج ہوتی ہے، جس میں آپ کے پاس جیسے ہم نے الگوریتم میں دیکھا تھا ان پٹ، پروسیسنگ، آؤٹ پٹ، یہ دیکھیں سارے کے سارے جو کی ورڈز ہیں وہ کیا ہیں؟ انگلش کے ورڈز ہیں. ٹھیک ہے. تو انگلش اورینٹیڈ ہوتی ہے. اس کو پھر کنورٹ کیا جاتا ہے جب ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے، وہ آپ کا کمپائلر کا کام ہوتا ہے کہ انگلش کے جو ہوتے ہیں وہ سمبلز وغیرہ، کوڈ وغیرہ، اس کو مشین لینگویج میں کنورٹ کرے اور اس کو آگے فردر پروسیسنگ کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ ہائی لیول لینگویج جو ہوتی ہے یہ پرابلم اورینٹیڈ ہوتی ہے. جیسے ہم نے دیکھا تھا اس کے اندر لو لیول لینگویج کے اندر کی وہ مشین اورینٹیڈ ہے. جس مشین کے لیے بنایا گیا ہے جسٹ وہ پروگرام اسی مشین میں چلے گا، کسی اور میں نہیں چل سکتا، کیونکہ اس کی جو انٹرنل ورکنگ ہوتی ہے مشین لینگویج میں جب آپ کوڈ بنا رہے ہوتے ہیں وہ ہر ایک کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. لیکن جب آپ ہائی لیول لینگویج کے اندر کوئی سافٹ ویئر یا کوئی بھی اپلیکیشن بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ سارے کے سارے جہاں پہ بھی آپ کو پرابلم ہوگی، جہاں پہ بھی آپ کو ریکوائرڈ ہوگی، وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. جیسے ابھی ہمارے پاس یہ فیس بک کی، واٹس ایپ، ڈفرینٹ قسم کی اپلیکیشن ہوتی ہے. آپ کوئی بھی موبائل ہے، آپ پلے اسٹور سے جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کرتے ہیں تو وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ ہر ایک موبائل کے لیے علیحدہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی کامن بنی ہوئی ہے، سارے اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ دیکھیں دیز لینگویجز یوزڈ انگلش لینگویج ورڈ سچ ایز پرنٹ، گو ٹو، ایف، اینڈ، یہ ساری کمانڈ جیسے ہم اسٹارٹ اور اینڈ اس کی کمانڈ یوز کرتے تھے. اس کے بعد پرنٹ یوز ہوتا ہے آؤٹ پٹ کے لیے. گو ٹو ہوتا ہے کہ جب آپ ایک اسٹیٹمنٹ سے دوسری اسٹیٹمنٹ میں جمپ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ جو ہے سارے انگلش کے ورڈ ہوتے ہیں، اس لیے اس کو لرن کرنا اور اس کو یوز کرنا ایزی ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو لو لیول لینگویجز. لو لیول لینگویجز میں کوڈ سارا جو ہوتا ہے وہ آپ کا 0 اور 1 بائنری لینگویج میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کو لرن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس طرح ہائی لیول لینگویج جو ہوتی ہیں وہ آپ کی ایزی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو لو لیول. اب اس کی ایگزامپل دیکھیں. سم ایگزامپل آف ہائی لیول لینگویج آر ویژول بیسک، سی، جاوا، پاسکل. ویژول بیسک ہم پہلے آپ کا 10th کلاس کا جو کورس تھا اس میں ویژول بیسک پڑھتے تھے، ابھی اس کو ختم کر کے اس کی جگہ سی آ گئی ہے. اسی طرح سی پلس پلس ہے اور دوسری. اس کے بعد دیکھیں ہائی لیول لینگویج، کیونکہ جیسے آپ کو پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ ہائی لیول لینگویج کو کمپیوٹر ڈائریکٹ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. اس ہائی لیول لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پہلے ہمارے ٹرانسلیٹر ہوتے ہیں جو آپ کے ہائی لیول لینگویج پروگرام کو کنورٹ کرتے ہیں لو لیول لینگویج کے اندر، اینڈ دین اس کے اوپر پروسیسنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ لاسٹ جو اس کا پیراگراف ہے، اس میں ہمارے پاس ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کمپائلر اور انٹرپریٹر. یعنی کہ a program known as compiler interpreter is required to translate a high level program into machine language. یعنی کہ آپ کو جو ہائی لیول لینگویج والے کوڈ ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے مشین لینگویج کے اندر کمپائلر یا انٹرپریٹر چاہیے ہوتا ہے. دونوں ہی یوز ہوتے ہیں لیکن زیادہ کامنلی یوز ہوتا ہے کمپائلر، کیونکہ یہ ایزی ٹو یوز ہوتا ہے اور یہ ایک ہی ٹائم پہ آپ کا سارا پروگرام جو ہے وہ ایک ہی ٹائم پہ سارا کنورٹ کر دیتا ہے. انٹرپریٹر 1 بائی 1 ایک ایک لائن کر کے کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو کمپائلر کی سپیڈ ایز کمپیئر ٹو انٹرپریٹر تیز ہوتی ہے. اس لیے زیادہ جتنی بھی ہمارے پاس ابھی لیٹسٹ ڈیوائسز ہیں ساروں میں کمپائلر ہی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کوڈنگ اینڈ ڈیبگنگ آف ہائی لیول لینگویج پروگرام آر مچ ایزیئر دین دا پروگرام ریٹن ان لو لیول لینگویج. اب کوڈنگ اور ڈیبگنگ یہ ہوتی ہے، کوڈنگ کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو پروگرام کوئی بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ساری کوڈنگ میں آ جاتا ہے. ڈیبگنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا پروگرام لکھا جاتا ہے اس کے بعد اس میں سے ایرر فائنڈ کرنا اور ریموو کرنا. یعنی کہ کوئی بھی کسی قسم کا سینٹیکس ایرر ہے، لاجیکل ایرر ہے، کوئی بھی ایرر ہے، اس کو سب سے پہلے ہائی لائٹ کرنا، پھر اس کو پروگرامر کو بتانا کہ اس کو کس طرح آپ نے کون سی غلطی کی ہے، اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. یہ سارا کام ہوتا ہے ڈیبگنگ والا. تو ہائی لیول لینگویج میں کوڈنگ اور ڈیبگنگ ایزی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو لو لیول لینگویج، کیونکہ ہمارے پاس ہائی لیول لینگویج جو ہوتی ہے وہ انگلش اورینٹیڈ ہوتی ہے. سارے کوڈ وغیرہ ہمیں سمجھ آ رہے ہوتے ہیں، لائن نمبر جو بھی ہوتا ہے سارا وہ اس میں مینشن ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ لگائی ہے یا یہ سنٹیکس یوز کیا ہے، یہ اس میں یہ والا ایرر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھی ہمارے پاس ہائی لیول لینگویج جو کہ انگلش اورینٹیڈ ہوتی ہے، پرابلم اورینٹیڈ ہوتی ہے. کسی بھی سسٹم میں جو سافٹ ویئر ہائی لیول لینگویج میں بنایا جاتا ہے وہ سارے سسٹم میں چل جاتا ہے. ٹھیک ہے.
اس کے بعد اس کو ہائی لیول لینگویج کو کنورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، کمپائلر یا انٹرپریٹر چاہیے ہوتا ہے جو ٹرانسلیٹ کرتا ہے ہائی لیول لینگویج کو لو لیول لینگویج کے اندر. تو اب ہمارے پاس ڈفرینٹ اس کی ٹائپس ہیں ہائی لیول لینگویج کی. ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے پاس اس کی ٹائپس یہ ہیں. ایک ہے سب سے پہلے پروسیجرل، سیکنڈ ہے اسٹرکچرڈ، اینڈ تھرڈ ہے آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ لینگویج، اوپ جس کو کہتے ہیں اوپس. کہ سب سے پہلے کیا ہے پروسیجرل، سیکنڈ ہے اسٹرکچرڈ، اینڈ تھرڈ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ لینگویج. تو یہ تین اس کی ٹائپس ہوتی ہیں ہائی لیول لینگویج کی. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں جس میں آتا ہے پروسیجرل لینگویج. تو پروسیجرل لینگویج جو ہوتی ہے اس کا کنسیپٹ جو آتا ہے وہ ہمارے پاس ماڈولر پروگرامنگ سے آتا ہے. ٹھیک ہے، ماڈولر پروگرامنگ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو ڈفرینٹ ماڈیولز میں کنورٹ کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے چیپٹر نمبر 1 میں الگوریدم کیے تھے تو اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ ماڈیولز ہوتے تھے. پہلے ماڈیولز میں ہم کیا کرتے تھے، ڈیٹا ایز اے ان پٹ لیتے تھے جہاں پہ ریکوائرڈ ہوتا تھا. سیکنڈ ماڈیول میں ہم اس کو پروسیسنگ کرتے تھے، جو بھی فارمولا چاہیے ہوتا تھا یا ہم نے ڈیسیژن لینا ہوتا تھا، جو بھی اس کی پروسیس کرنے کی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی سیکنڈ ماڈیول میں وہ ہوتی تھی. اور تھرڈ میں ہمارے پاس اس کی آؤٹ پٹ آ جاتی تھی. تو اسی طرح جو پروسیجر لینگویج ہوتی ہے یہ آپ کی ڈیپینڈ کرتی ہے نمبر آف ماڈیولز کے اوپر. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کا جس طرح بڑے بڑے اپلیکیشنز اور پروگرام بنائے جاتے ہیں اس میں آپ کا کوڈ جو ہوتا ہے وہ 1000-2000 لائنز تک بھی ہوتا ہے. تو پھر ایک ہی کوڈ کو کمپلیٹ انڈرسٹینڈ کرنا یا فالو کرنا مشکل ہوتا ہے. تو پھر وہاں پہ پروگرامز کو ڈفرینٹ ماڈیولز میں کنورٹ کر کے اور ون بائی ون ماڈیول جو ہے اس کو سالو کیا جاتا تھا. اسی طرح پروسیجر لینگویج کے اندر ہم پروگرامنگ جتنی بھی ہوتی ہے اس کے کمپیوٹر پروگرام ہوتے ہیں اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں انٹو اسمالر پارٹس نون ایز ماڈیولز، یعنی کہ ان ماڈیولز میں کنورٹ کر کے پھر اس کو سارے ماڈیولز کو ون بائی ون ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. ماڈیولر پروگرامز کنسسٹ آف ون اور مور ماڈیول، یعنی کہ جو ہمارے پاس ڈفرینٹ ماڈیولر پروگرام ہوتے ہیں اس میں ایک سے زیادہ بھی ماڈیول ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ماڈیول از اے گروپ آف اسٹیٹمنٹس، یعنی کہ جس طرح ہم پروگرام کے اندر یہی چیز آپ کو بتائی تھی اسٹیٹمنٹس یا انسٹرکشنز ہوتی ہیں جن کے اوپر وہ کام کرنا ہوتا ہے. جو بھی کمپیوٹر کو ہم انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں تو اس کو وہ فالو کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہر ماڈیولز کے اندر ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. جیسے اب پہلا جو ماڈیول ہے ان پٹ والا ہے تو اس میں آپ کے پاس پہلی اسٹیٹمنٹ کیا ہوگی کہ ڈیٹا آپ نے کیسے یوزر سے ان پٹ لینا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد سیکنڈ پروسیسنگ والا ہوگا تو اس میں ماڈیول میں آپ کے پاس اس کے فارمولے ہوں گے یا اسٹیپس ہوں گے جس میں آپ نے اس کی آؤٹ پٹ جنریٹ کرنی ہوگی. تو ہر ماڈیول کا کام ہوتا ہے ڈفرینٹ ٹاسک پرفارم کرنا. ٹھیک ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے پروسیجر لینگویج کا کہ آپ پروگرام کو ایزیلی فالو کر سکتے ہیں، ایزیلی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اگر ایرر آ جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کون سے ماڈیول میں ایرر آیا، اس کو ایزیلی ریموو کر سکتے ہیں. تو ادروائز اگر ایک ہی پروگرام ہو 2000-3000 لائنز والا تو اس کو پھر فالو کرنا، اس کے ایرر فائنڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے پروسیجر لینگویج یوز ہوتی ہے. اب اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں، ایڈوانٹیجز آف پروسیجر لینگویج دیکھیں. اٹ از ایزی ٹو ڈیزائن، یعنی کہ جب آپ کام کو ڈفرینٹ ماڈیول میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں تو اس کو ڈیزائن کرنا ایزی ہوتا ہے. پہلے آپ ایک ماڈیول پکڑا، اس کو ٹوٹل ڈیزائن کیا، جب وہ فنش ہوا پھر نیکسٹ ماڈیول بائی ماڈیول جو ہے وہ اس کو فالو کرتے جاتے ہیں، پھر اس کی ڈیزائننگ ایزی ہو جاتی ہے. اس کا موڈیفائی اینڈ ڈیبگ a program in procedure language since it provide better programming facility، یعنی کہ اگر آپ ماڈیولز میں پروگرام جب کنورٹ کرتے ہیں تو اس کو ڈیبگنگ آپ کو بتایا تھا پچھلے اس کی ڈیفینیشن میں کہ ڈیبگنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ پروگرام کے اندر سے ایرر فائنڈ کرتے ہیں اور اس کو ریموو کرتے ہیں. اس پروسیس کو کہتے ہیں ڈیبگ. تو ماڈیول میں جب آپ کنورٹ کرتے ہیں پروگرام کو تو اس کی ڈیبگنگ بھی ایزی ہوتی ہے، ڈیزائننگ بھی ایزی ہوتی ہے اور اس کو فالو کرنا بھی ایزی ہوتا ہے. تو پروسیجر لینگویج میں ہمارے پاس جو یوز ہونے والی لینگویجز ہیں وہ ہے پاسکل، فورٹران، سی اور بیسک. یہ چار لینگویجز جو ہے وہ پروسیجر لینگویج کے اندر یوز ہوتی ہیں. یہ چار پروگرامنگ لینگویج فورٹران، پاسکل، سی اینڈ بیسک. تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس اسٹرکچر لینگویج. تو اسٹرکچر لینگویج جو ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ فنڈامنٹل 3 ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں ایک تو آپ کے پاس آ جاتا ہے سیکوینس، دوسرا ہے سلیکشن، تیسرا ہے ریپیٹیشن. یعنی کہ ہمارے پاس
اسٹرکچرل لینگویج کے اندر 3 ٹائپس ہیں اس کی: سیکوینس، سلیکشن اینڈ ریپیٹیشن۔ سیکوینس میں کیا ہوتا ہے کہ جسٹ آپ نے پروگرام لکھا، فرض کرو 1000 لائن کا ہے، تو وہ پہلے فرسٹ لائن سے وہ 1 بائی 1 اسٹارٹ کرے گا، آخری لائن تک وہ اس کی ایگزیکیوٹ کر دے گا اور ڈیبگنگ کر دے گا اور سارا کچھ اس میں جو ہے وہ، یعنی کہ کوئی بھی اس میں ماڈیولز وغیرہ نہیں ہوتے، کوئی بھی اس میں اسٹیپس نہیں ہوتے، ڈائریکٹ فرسٹ لائن سے اسٹارٹ کرے گا، آخری والی لائن تک اس کی جب تک آؤٹ پٹ نہیں آتی اس سارے کو ایگزیکیوٹ کر دے گا۔ سلیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے، یعنی کہ اگر جیسے ہم نے اس میں پروگرام سالو کر رہے تھے، الگوریدم، کہ ہم نے ایک کویسچن تھا کہ اگر آپ کے مارکس گریٹر دین 33 ہیں دین آپ پاس والی اسٹیٹمنٹ میں جائیں گے، ادروائز آپ فیل والے پہ، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اس میں ہوتی ہے سلیکشن، جب آپ کے پاس ایک سے زیادہ آپشن ہوتے ہیں چیک کرنے کے، موو کرنے کے، یعنی کہ آپ کے پاس دیکھیں، اٹ الاؤ دا سلیکشن آف اینی نمبر آف اسٹیٹمنٹ بیسڈ آن ریزلٹ آف ایویلیشن آف دی کنڈیشن وچ مے بی ٹرو اور فالس، یعنی کہ جو کنڈیشن ہے اس کو چیک کرتا ہے، جیسے اگر مارکس ہیں وہ کمپیئر کرے گا 33 کے ساتھ، اگر تو نمبر آپ کے 35 ہیں، 40 ہیں، 60 ہیں، یعنی کہ گریٹر دین 33 ہے، تو وہ کون سے اسٹیپ پہ جائے گا؟ پاس والے پہ ہے۔ اگر اس کے نمبر آپ 33 سے کم ہے تو وہ فیل والے پہ جائے گا۔ تو سلیکشن میں کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس ایک سے زیادہ آپشن ہوتے ہیں، جب آپ کی کنڈیشن ایویلیوٹ ہوتی ہے، اس میں سے جو رزلٹ آتا ہے، ٹرو آتا ہے، فالس آتا ہے، پھر اس کے مطابق نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کو وہ چوز کرتا ہے۔ تو سلیکشن میں ہمارے پاس ایف، ایلس ایف اور یہ سوئچ اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے، یہ تینوں کنسیپٹ یوز ہوتے ہیں۔ ریپیٹیشن ہے، ریپیٹیشن ہوتی ہے لوپ، جیسے کہ ہم نے اس میں کچھ پروگرام کیے تھے کہ جب تک آپ کی ویلیو 100 سے کم ہے واپس اسٹیپ نمبر 2 پہ جاتا رہے گا، یعنی کہ جب تک آپ کی ریکوائرڈ کنڈیشن فلفل نہیں ہوتی تب تک آپ کی وہ لوپ جو ہوتی ہے وہ بار بار اسی اسٹیپ پہ موو کرتی رہتی ہے۔ جیسے اگر آپ ایگزامپل دیکھیں، آپ نے 1 سے لے کر 100 تک 100 نمبر ہیں، وہ آپ نے پرنٹ کرانے ہیں آؤٹ پٹ میں، وہ چیک کرے گا، اسٹارٹ کہاں سے کرے گا؟ انیشلائز 1 سے، اس کے بعد وہ کمپیئر کرتا جائے گا، ہر اسٹیپ میں ایک انکریمنٹ کرے گا، اس کے بعد کمپیئر کرے گا، جب تک آپ کے نمبر 100 سے لیس ہے تب تک وہ اس کو چلاتا رہے گا اور اسی طرح پرنٹ کراتا رہے گا۔ اس کے بعد لاسٹ ہمارے پاس آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ، اس کی لاسٹ ٹائپ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ جو اوپس ہے، اس میں آپ کے پاس جو ٹوٹل بیس کرتی ہے وہ آبجیکٹ کے اوپر کرتی ہے، یعنی کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ جو اس کے میتھڈز ہوتے ہیں وہ بیس کرتے ہیں آبجیکٹس کے اوپر۔ آبجیکٹس کچھ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے اسٹوڈنٹ بھی ایک آبجیکٹ ہے، وہیکل ہے، بلڈنگ ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ ایک آبجیکٹ ہوتا ہے، اس کے آگے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک پراپرٹیز، دوسرا اس کے فنکشنز، ٹھیک ہے۔ سیم اسی طرح آبجیکٹ پروگرامنگ کے اندر ہم ایک آبجیکٹ بناتے ہیں، پھر اس کی پراپرٹیز کو ڈیفائن کرتے ہیں، پھر اس کے فنکشن، جیسے اگر ایک وہیکل آپ کی ایک وہ ہے آبجیکٹ ہے، اس میں اس کی پراپرٹیز کیا ہیں؟ اس کا ٹائر ہیں، جو ہے اس کی باڈی ہے، ڈورز ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس کی پراپرٹیز ہیں۔ فنکشنز کیا ہیں؟ ایکسلریٹ کرتے جب آپ بریک وغیرہ لگاتے ہیں، گیئر وغیرہ لگاتے ہیں، یہ سارے اس کے آپریشنز ہوتے ہیں، جس کے اوپر وہ سٹارٹ کرتے ہیں، آف بند کرتے ہیں، یہ سارے جو ہے وہ اس کے آپریشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آبجیکٹ پروگرامنگ کے اندر آپ کے سارے جو کنسیپٹ ہوتے ہیں وہ بیس کرتے ہیں آبجیکٹ کے اوپر۔ فرسٹ آف آل اس آبجیکٹ کی پہلے ہم پراپرٹیز ڈیفائن کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر جتنے بھی آپریشن ہیں وہ سارے لگا کے اس کو سولو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی اس کی ہائی لیول لینگویج کی ٹائپ۔